جی السلام علیکم ناظرین، کل کے دن پاکستان میں اخبار دی نیوز میں ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز جناب انصار عباسی صاحب کی ایک خبر چھپی، اور یہ خبر تھی فیض آباد دھرنے سے متعلق، اور اس خبر کا موضوع سابق ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھے۔ یہ فیض آباد دھرنے کے تناظر میں ایک خبر تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی، انہوں نے حکم دیا جنرل فیض حمید کو یہ والا معاملہ دیکھنے کا۔ اور دوسرا اس خبر کا اہم پہلو یہ تھا کہ اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے احسن اقبال، وہ یا جو وزیر اعظم تھے شاہد خاقان، ان کے پاس اس وقت کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ فیض آباد دھرنا کرانے کے حوالے سے اس وقت کے ISI کے افسر فیض حمید کا کوئی براہ راست کردار تھا۔ یہ اس خبر کا خلاصہ ہے۔ اس خبر میں ہمیں بہت سے نئے حقائق کا پتہ چلتا ہے، ایک بہت ہی معتبر خبر ہے، لیکن اس میں سے ایک پہلو ہم پہلے سے جانتے تھے، اور وہ تھا اس وقت کے وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی کا اس وقت دیا گیا بیان، ایک ایسا بیان جس کو وہ بعد میں بارہا دہراتے رہے کہ یہ جو بھی رول تھا اس دھرنے کے حوالے سے فیض حمید کا ان مذاکرات میں، جو دھرنے کے شرکا، جو تحریک لبیک پاکستان کے لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ فیض آباد کے اوپر، ان کے درمیان، اور جو وہ حکومت کے لوگوں سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں تھے، اور ان کا مطالبہ تھا کہ وہ صرف ISI سے یا پاک فوج کے لوگوں سے بات کریں گے، لیکن پھر بعد میں گورنمنٹ کے لوگ بھی شامل ہوئے اور انہوں نے کچھ مطالبات رکھے اور کچھ ریزیگنیشنز ہوئے اور وہ معاملہ طے پایا۔ اس حوالے سے جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے شاہد خاقان عباسی، یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو بھی فیض حمید کا رول تھا اس وقت وہ ان کے کہنے پر تھا، اور اس حوالے سے وہ کبھی بھی کوئی مطلب تنقید وہ کرتے ہیں فوج کے کردار کے اوپر، شاہد خاقان عباسی ISI کے کردار کے اوپر، لیکن اس خاص حوالے سے انہوں نے کبھی بھی جنرل فیض حمید کے رول کے اوپر کوئی کویسچن نہیں اٹھایا۔ یہ بات ہم آلریڈی جانتے تھے، اور صاف ظاہر ہے کہ ISI چونکہ اپنی فنکشننگ کے اعتبار سے پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہے، اگر آپ لیگل سینس میں بات کر رہے ہیں، اور جو اس وقت کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے، تو پھر اس کیس کے اندر پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے۔ یہ آج کا موضوع میں نے کیوں منتخب کیا، اس خبر کے تناظر میں کیوں بات کی، یہ بہت ہی سمپل اور سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ یا پیچیدہ دلیلوں والی کوئی بات نہیں ہے یہ والی، کہ فیض آباد دھرنا کیس، جس کو میں، آپ، ہم سب، پوری قوم جانتی ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کیا تھا، اور فیض آباد دھرنا کیس میں اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ وہی فیصلہ تھا جس کی بنیاد پہ کچھ لوگ سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ تنقید ضرور کرتے رہے پچھلے 1-2 سال میں، لیکن یہ وہ فیصلہ تھا جس پہ قاضی فائز عیسیٰ کو قوم کا ہیرو سمجھا گیا، جس میں سمجھا گیا کہ شاید ان کی صورت میں ایک مسیحا نظر آنے لگا چند لوگوں کو، کہ انہوں نے ان قوتوں کے خلاف فیصلہ دیا ہے، ان قوتوں کے خلاف کچھ بولا یا لکھا ہے جو کہ پاکستان کی مصیبتوں، پاکستان کی تباہی کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، جو پاکستان کو اس نہج پہ لانے میں سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اور جن کی وجود کی وجہ سے اور جن کے سیاست میں غلط کردار کی وجہ سے پاکستان کے آگے بڑھنے کے کوئی امکانات بھی نظر نہیں آتے۔ بنیادی طور پہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو بھی فیصلہ دیا تھا وہ اس حوالے سے تھا، اور ہر کوئی ان کی اس حوالے سے تعریف بھی کرتا تھا۔ پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ پچھلے 74 سالوں میں پاکستانی قوم نے اگر کسی بھی شخص سے، ضروری نہیں وہ شعبہ سیاست میں ہو، وہ کسی بھی شعبے سے ہو، اگر کوئی امید لگائی ہے تو ہمیشہ رونا دھونا ہی قوم کے حصے میں آیا ہے۔ افسوس ہی ہوتا ہے کہ انسان کسی شخص کے بارے میں کیا سوچ کے بیٹھتا ہے، کیا سمجھ کے بیٹھتا ہے، اور آخر میں کیا آ کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ بہت رنج اور یقین مانے کہ رونا آتا ہے یہ سوچ کے
کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ہم لوگ کیا سوچتے رہے، یہ قوم کیا سوچتی رہی کہ وہ آئیں گے، وہ جسٹس چیف جسٹس بنیں گے، کس طریقے سے چند بنیادی مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کی طرف ایٹومیٹکلی ایک جو ہے پروسیس ہے، ایک جو نظام ہے وہ چلے گا۔ لیکن آپ اسی معاملے کو دیکھ لیں، یہ فیض آباد دھرنے کے معاملے کو دیکھ لیں، آپ یہ دیکھیں کہ فیض حمید جو ہیں یہ ایک قومی مجرم ہیں۔ اس شخص نے پاکستان کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کی پچھلی 70 سال کی جو تاریخ تھی ان سے پہلے کی ساری بدل کے رکھ دی۔ اس نے سیاست میں اندر انجینئرنگ کے لیے تشدد کا عنصر جو ہے وہ متعارف کرایا۔ اس نے زور زبردستی اور سیاستدانوں کو ہراساں کرنے کے ایک نئے پیمانے کے اوپر جا کے جو ہے وہ معاملات کو کیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے صحافیوں کو، سول سوسائٹی کے لوگوں کو تشدد کروایا، بہت سے لوگ مارے گئے۔ یہ وہ شخص تھا جو پاکستان کا بدترین دشمن ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے دولت کی لالچ میں، دولت کی ہوس میں وہ کیا جس کی تاریخ میں مثالیں نہیں ملتی۔ اس لیے نہیں ملتی، بہت سے لوگوں نے بہت غلط کیا کہ اپنے آئی ایس آئی میں اہم عہدے کو استعمال کیا طاقت کے اور دولت کے، زور زبردستی اور لوٹ مار کے ذریعے حصول کو۔ تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، میں 2 نکات صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کی اس گفتگو میں، کہ کیا آپ بالکل اپنے دل سے یہ بات سوچیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے، کیا یہ فیض آباد دھرنا کیس ہے تو کیا یہ فیض آباد جو ایک جگہ ہے اسلام آباد میں اس کے حوالے سے کیس ہے، یا فیض آباد دھرنا کیس تو فیض آباد پہ دھرنا ہوا تھا اس دھرنے کے حوالے سے کیس ہے؟ جو فیض آباد دھرنے کی مقبولیت کا ہے کہ لوگ اس کیس کو جانتے ہیں، وہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کا وہ فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کارروائی کی ہدایت کی ہے افواج پاکستان کو۔ اس وقت کے آئی ایس آئی کے افسر قاضی فائز جو فیض حمید ہیں، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے سے بہت ہی واضح طور پہ یہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف فیصلہ ہے، یہ آئی ایس آئی کی سیاست میں مداخلت کے خلاف فیصلہ ہے۔ اس خاص ایک نقطے کو یا اس ایک لمحے، اس ایک واقعے کو لے کے تو کسی بھی طور پہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی نا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ آئی ایس آئی پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہے، پرائم منسٹر کہہ رہا ہے اس خاص حوالے سے کہ جی وہ میرے کہنے پہ کیا گیا، تو پیچھے کیا رہ گیا پھر؟ جب یہ معاملہ آپ کا جو اصولی موقف تھا بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان وہ یہ تھا کہ فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہے اور غلط کر رہی ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا تھا، پوری قوم نے آپ کو ہیرو مانا تھا، تو کیا آج فوج سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی؟ کیا آج فوج اور آئی ایس آئی، خصوصاً آئی ایس آئی سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی؟ کیا فوج آئی ایس آئی نے پچھلے سال 1.5-2 سال میں جو گل کھلائے ہیں یا جو اس وقت کھلائے جا رہے ہیں ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے؟ جی میں ابھی رکھتا ہوں، بالکل رکھتا ہوں آپ کے سامنے یہ تمام تفاصیل، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ تفاصیل رکھوں، میں یہ ضرور رونا چاہتا ہوں کہ یہ اس قوم کی اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ کسی بھی شخص کے اندر آپ نے مسیحا تلاش کیا، مسیحا دیکھا، اس شخص نے اتنا ہی زیادہ اس قوم کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی، گزن پہنچایا، اور الٹا پاکستان کے کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ ان کا نمائندہ بننے کی کوشش کی۔ میں عرض کروں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک ایسا کردار بن گیا ہے، سیاست ہوتی ہے پاکستان کے اندر، وہ شخص جس کو بدترین سزا ملنی چاہیے، جو پاکستان کا سب سے بڑا قومی مجرم ہے، اس کو جان بوجھ کے ایک ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فرولس ایشو کے اندر جس میں کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی رول بنتا ہی نہیں ہے، اس میں اس کو خام خواہ اس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اور اس کو معصوم اور مظلوم ثابت کرنے کے لیے ایک کارروائی جو ہے اس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور اس کا ڈھونگ بجایا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پہ محترم، اگر آپ نے کوئی کارروائی کرنی ہے تو آپ نے صرف انصاف کرنا ہے۔ کیسے انصاف کرنا ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے آپ کے سامنے ٹاپ سٹی کا سکینڈل آیا، آپ کے سامنے قمر معیز خان جو سوسائٹی کے سربراہ ہیں وہ ایک درخواست بہت سارے ثبوتوں کے ہمراہ سپریم کورٹ کے اندر لے کے آئے۔ اب عام سننے والے اس پوائنٹ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں جو 184(3) آرٹیکل 184 کی بحث ہے کہ پسند کیا جاتا ہے اصولی طور پہ اس بات کو کہ سپریم کورٹ اور ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس جورسڈکشن کو استعمال نہ کریں، وہ اپنے سوموٹو کا نوٹس لینے کا جو اختیار ہے اس کو ہر معاملے میں اختیار نہ کریں۔ جہاں پہ واقعتاً ایک حد سے زیادہ بڑی بات سامنے نظر آ جائے مفاد عامہ کے حوالے سے اور عوامی مفاد جہاں پہ خطرے میں ہو، تو صرف سپریم کورٹ کو اسی صورت میں انتہائی
مطلب اہم ترین معاملات میں جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، جیسا کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا، لیکن اس میں تو آپ نہیں آئے. تو یہ جو معاملہ تھا اس کے اندر یا تو آپ سامنے نہ آتے یا اس کو نہ لیتے، نوٹس کو ٹیک اپ ہی نہ کرتے، یا پھر آپ اس کے اوپر ایک ایسا فیصلہ کرتے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوتا. آئین اور قانون کے مطابق یہی تھا کہ جو متعلقہ ادارہ ہے FIA، آپ اس کو حکم دیتے، جو متعلقہ فورم ہے جہاں پہ یہ ساری خلاف ورزی ہوئی، اس سارے معاملے کی لوٹ مار کی گئی، قبضہ کیا گیا، رینجرز کا استعمال کر کے پوری ہاؤسنگ سوسائٹی کو پورا ریکارڈ اٹھا کے لے گئے، پیسے اٹھا کے لے گئے، زیور اٹھا کے لے گئے، اس کو بلیک میل کر کے پتہ نہیں کون کون سے مالی مفادات حاصل کر لیے جو کسی وجہ کی وجہ سے وہ پوری طرح بتا بھی نہ سک رہے ہوں، یا کورٹ کے سامنے سے وہ بات رکھی جاتی ہے جس کا مکمل ایویڈنس ہو. تو بہت ساری چیزوں کا ایویڈنس جو ہے وہ بندہ وہ پیش بھی نہیں کر سکتا ہوتا. تو اتنا بڑا جرم ہوا اور اتنی بڑی آپ سزا دے سکتے تھے، اب صرف متعلقہ فورم پہ بھیج کے آپ نے اس کے اوپر فیصلہ دے دیا کہ وزارت دفاع کو چلا جائے. یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو کہ قومی مجرم ہیں، جنہوں نے لوٹ مار، انسانیت پہ ظلم، سیاسی انجینئرنگ کی وہ مثالیں قائم کرتی ہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں جو پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ صحیح طرح جاری بھی رہ سکے یا نہ رہ سکے. لیکن اس شخص کے اوپر جب سزا دینے کا موقع آیا تو آپ جیسا شخص جو کہ سب ظاہر ہے کہ ایک انصاف فراہم کر سکتا تھا، اس نے ایک کرمنل کا معاملہ کرمنل کو ہی بھیج دیا. مطلب یہ کوئی بات حد ہے بات کرنے والی کہ آپ جرنیلوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سابق جرنیل کا جو کہ اتنا طاقتور جرنیل رہا ہے جس نے کیا کیا کر دیا آپ اس کے حوالے کر رہے ہیں. قاضی صاحب یہ انصاف نہیں تھا، یقینی طور پہ انصاف نہیں تھا. جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اور جس طرح یہ انصار عباسی صاحب کی خبر چھپی ہے، اس کے اندر جو بھی حقائق دیے گئے ہیں، میں آپ کے سامنے صرف یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو فیض آباد دھرنا کیس تھا مائی لارڈ، یہ کیس فوج کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے تھا. اس کا نام فیض آباد دھرنا کیس کا نام صرف ایک توجہ، ایک اشارہ ہے کہ جی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ فوج نے یا ایسے نہیں کوئی رول پلے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا اس کے اندر سیاست انوالو تھی. تو یہ فوج کے سیاست میں کردار کے بارے میں ہے مائی لارڈ. اس کے اندر آپ نے ایک ایسا طریق ساز معاملے کو آگے لے کے چلنا تھا کہ بجائے اس خاص معاملے کی جی انکوائری کریں کہ انکوائری کمیشن بنے، وہ سارے کہہ دیں ہمیں کوئی بات یاد ہی نہیں ہے، اور بات ختم کر کے فائل کر کے اس بندے کو مظلوم بنا کے آپ قوم کے سامنے پیش کر دیں. آپ نے یہاں پہ مثال قائم کرنی تھی، آپ نے ایسا طریق ساز فیصلہ دینے کی طرف جانا تھا کہ جو فوج کا کردار تھا سیاست میں وہ کم ہوتا یا ختم ہو جاتا. لیکن مائی لارڈ فوج کا کردار سیاست میں یا ISI کا کردار سیاست میں اس وقت جو آپ نے اس حوالے سے دیکھ لیا، کیا وہ آپ کو آج کے دن نظر نہیں آ رہا؟ پورے کا پورے ملک میں آئین اور قانون کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس طرح آپ کے اپنے ادارے قاضی صاحب، جس طرح عدلیہ کے ادارے کو بالکل ہی بے توقیر کر دیا گیا، بے معنی کر دیا گیا، اس کی ایگزسٹنس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ کے سامنے آپ کی عدالتیں کسی بھی سیاسی مجرم کو ایک کیس میں رہا کرتی ہیں، اسی وقت جو فوج کے انڈر چلنے والی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیتی ہے، دوسرے میں رہا کرتی ہے، تیسرے میں گرفتار کر لیتی ہے فوج، چوتھے میں گرفتار کر لیتی ہے، چوتھے میں رہائی ہوتی ہے، پانچویں. اب میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا یہ والی، لیکن حقیقت ہے کہ جب کوئی کیس بھی نہیں پکتا وہ پکڑ کے نظر بند کر دیتے ہیں، جی مفاد عامہ کی خاطر نظر بند کر دیا، کیونکہ شہنشاہ عالی کا فرمان ہے نا مائی لارڈ. وہ ٹھیک ہے، شہنشاہ عالی کا فرمان، شہنشاہوں کو تو ہم بھگت رہے ہیں، دہائیوں سے بھگت رہی ہے یہ قوم. بات یہ ہے کہ آپ پھر گھر چلے جائیں نا، آپ کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہم تو لے کے امیدیں بیٹھے تھے کئی سالوں سے، جس دن سے آپ سپریم کورٹ میں آئے تھے سب کو پتا تھا جو آپ سے اوپر ججز ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں، کیا پلے کریں گے. آپ کے اندر سے ایک امید نظر آ رہی تھی کہ یہ صاحب تو اصول کی بات کرتے ہیں، یہ تو آئین کی سر بلندی کی بات کرتے ہیں، تو یہ کریں گے. تو آپ کو آج نظر نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں پاکستان کے اندر؟ کیا اس سے بڑا کوئی معاملہ ہوگا؟ جس طریقے سے ہزاروں لوگوں کو جیلوں کے اندر ایک گھٹیا قسم کے کیسز میں بند کر دیا گیا، سیاسی کیسز کے اندر سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جن کی ضمانتیں ہوتی ہیں، ان کو فوری طور پہ دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. کیا عدالتی نظام کا اس سے بڑا مذاق قاضی صاحب کبھی اڑا پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر؟ کیا آپ کو یہ سب نظر نہیں آ رہا؟ کیا جو ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو پکڑ کر اغوا کیا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، خوف زدہ اور ہراساں کیا جاتا ہے، ٹی وی چینلز پہ اپنے منتخب اینکرز کے ذریعے انٹرویوز کروائے جاتے ہیں،
ان زیر حراست شدید پریشر میں رہ جانے والے افراد کے، جو کہ اپنے ماضی کے جب وہ اوپنلی آزادانہ ماحول میں بیٹھ کے جو بات کیا کرتے تھے اس سے بالکل متصادم بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جس طرح ابھی ہم نے دیکھا، میں باقی مثالیں نہیں دیتا، صداقت عباسی صاحب کا جو انٹرویو تھا، اب وہ بڑے شریف سے صاحب ہیں جو اینکر پرسن ہیں، عادل شاہ زیب نام ہے ان کا. تو وہ مطلب ہے کہ وہ بیچارے صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. ایک صحافی نے ان سے ایک پروگرام میں مطیع اللہ جان صاحب نے سوال کیا تو ان کو 50 مرتبہ ان کو کیمپین چلانی پڑی سوشل میڈیا کے اوپر، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جب میں نے انٹرویو کیا تھا وہ گرفتار نہیں تھا. جو بھی بیچارہ انٹرویو کرتے ہیں وہ بعد میں یہ صفائیاں دیتا ہے، نہیں جب میں نے کیا تھا نا اس وقت گرفتار نہیں تھا. مطلب ہے کہ خیر بات اور طرف، یہ موضوع گفتگو نہیں ہے، بات اور طرف چلی جائے گی. تو وہ اب صاحب وہ دیتے ہیں جی کہ وہ اس وقت گرفتار نہیں تھا. اب وہ بیچارہ انٹرویو کے بعد جب گھر جا رہا ہے، اس کی ویڈیو پوری قوم نے دیکھی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیسے وہ اپنی ماں کے گلے لگ کے رویا اور اس کے بعد وہ سامنے نہیں آیا. یہ جو سارے ملک، یہ پاکستان کے سابق وزیر لوگ رہ چکے ہوئے ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ کے ممبر رہ چکے ہوئے ہیں. کیا ماضی میں 2018 کے اندر بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کی آئی ایس آئی نے؟ کیا اس طریقے سے لوگوں کو ایک ایک بندے کو جس کا تھوڑا سا بھی ووٹ بینک ہے اس کو اٹھا کے اس طرح تشدد کا نشانہ بنانا، اس طریقے سے اس کے انٹرویو جاری کرانا، کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا دیکھنے کو ملا آپ کو قاضی صاحب؟ یہ آپ کے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے. تاریخ آپ کا گریبان پکڑے گی، تاریخ آپ سے سوال پوچھے گی کہ آپ قاضی القضاء کے منصب پہ بیٹھے تھے، آپ قاضی تھے، آپ سب سے بڑے منصف اعلیٰ تھے، آپ کو آئی ایس آئی کا رول ہی نظر نہیں آیا. آپ کو آئی ایس آئی کا رول ایک اس معاملے میں نظر آتا ہے جس میں آپ نے کوئی فقرہ لکھ دیا تھا، اس کے بعد جس کے بارے میں لکھا اس نے آپ کو نشان عبرت بنانے کے لیے آپ کے خلاف اسی میڈیا کے صحافیوں کو استعمال کیا، کیمپین چلائی، نفرت انگیز کیمپین چلائی، آپ کو برا کیا، گندا کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کی اہلیہ محترمہ وہ دھکے کھاتی رہیں مختلف اداروں کے اندر. جس طرح سے تذلیل کا کوئی بھی طریقہ نہیں چھوڑا، بالکل ظلم کیا قاضی صاحب. لیکن آپ قاضی ہیں، آپ قاضی القضاء ہیں. آپ نے صرف اس ایک معاملے کو لے کے جس کے اندر وہ تھا، اور اس بندے کو بھی آپ کلین چٹ دینے کے کلیئرلی نظر آ رہا ہے. کمیشن اس میں کبھی ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف، سابق کے خلاف کوئی بیان دے گا؟ معاملہ جو ہے جو آپ کو جس میں سزا ہونی چاہیے تھی اور مل سکتی تھی اور کوئی ایف آئی اے کا بندہ اس میں کوئی جرت دکھا سکتا تھا، جو مشکل ہے میں مانتا ہوں، لیکن قانون اور آئین کا تقاضا تو یہ تھا نا، وہ معاملہ ہی ایف آئی اے کا. آپ اس کو بھیج رہے ہیں جا کے وہاں پہ. تو آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ 10 15 20 خواتین جو ہیں ایک سیاسی جماعت کی، خواتین کو حوالات میں رکھنے کے حوالے سے آپ قوم کے باپ کی طرح ہیں. آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا خواتین کی تذلیل اس طریقے سے کی جاتی ہے؟ خواتین کو حوالات میں رکھنے یا جیل کے اندر رکھنے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے، کوئی ضابطے موجود نہیں ہے. کیا اس طرح کے کیس میں کسی خاتون کو اتنے لمبے عرصے کے لیے حراست میں رکھا جا سکتا ہے؟ کتنی خواتین ہیں؟ صرف ان کا قصور دیکھیں، اس سیاسی پارٹی کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے آپ 100% اختلاف کریں. سینکڑوں لوگوں کو اختلاف ہے. اختلاف ان لوگوں کو ہے، میں ہمیشہ یہ فکرہ کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، جو مذاق بناتے ہیں بناتے رہیں، اور جو فکرے کرتے ہیں اور باعث ہونے کا، خود باعث ہوتے ہیں، باعث ہونے کا الزام لگاتے ہیں، وہ لوگ خلاف ہیں پی ٹی آئی کے آئیڈیالوجی کے، جن کے منہ سے لفظ نہیں نکلتا تھا جب حکومت تھی، تنقید نہیں کر سکتے تھے. تو خدا کا شکر ہے چند لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر رہ کے بھی عمران خان حکومت کی غلط چیزوں پہ آواز اٹھائی، ہر غلط بات پہ غلط کہا. جب ظلم اور جبر اپنے عروج پہ تھا تو قربانیاں دی، غلط بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ غلط بار بار کہا. جہاں عمران خان جو ہے، جو بھی ان کی حکومت نے میڈیا کے خلاف یا کسی کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا وہ باتیں آج کے غلط اور غیر آئینی اقدامات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پیش کی جا سکتی ہیں قاضی صاحب؟ بالکل بھی نہیں کی جا سکتی قاضی فائز عیسیٰ صاحب. آپ غلط سوچ رہے ہیں. کیا آپ کو ان خواتین کی مظلومیت نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو آئین کا مذاق اڑتا ہوا نظر نہیں آتا؟ کس طرح سے جو خواتین ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، بچوں کی مائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں، بغیر کسی کیس کے، مطلب یہ کوئی کیس بھی اس طرح سے نہیں ہے، یا جو قانون کے تقاضے ہیں اس کیسز کے حوالے سے بھی، کیا ان کو اس طرح سے اتنے لمبے عرصے کے لیے بغیر کسی پراپر ٹرائل پروسیس کے ان کا کوئی جو حق بنتا ہے وہ ان کو نہیں دیا جانا چاہیے؟ فوجی عدالتوں کے حوالے سے تو آپ نے جو کیا، میں 20 بار عرض کر چکا ہوں، میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا کہ میں اس کو رپیٹ کروں.
وہ تاریخ آپ سے پوچھے گی. لیکن اس وقت ISI کے رول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ اس وقت ہو رہی ہے, کیا پوری تاریخ میں کبھی ہوئی؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا قاضی صاحب یہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہو رہی کیا؟ کس طریقے سے ایک پارٹی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے, تمام رستے صاف کیے جا رہے ہیں. 100% ثابت شدہ کیس ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, توشہ خانہ سے قیمتی گاڑی لی گئی ہے. جو قانون, جو ضابطہ, جو رولز موجود تھے ان کی بلیٹنٹ وائلیشن ہوئی ہے. ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم تھے, انہوں نے بطور ثبوت سارا جاری کیا ہے کہ یہ چیزیں دی گئی تھی. اس کے اندر ان کے بھائی کا نام ہے کہ ان کو توشہ خانہ سے گاڑی دی گئی ہے, گاڑی نہیں دی جا سکتی تھی. انہوں نے لی, ایکسیپٹ کی ہے. ابھی وہ پلی بارگین کے علاوہ واپس بھی نہیں کر سکتے, اور پلی بارگین کریں گے تو نااہل ہوتے ہیں. وہ کیس ہی نہیں سنا جا رہا, اس کو لمبا کیا جا رہا ہے, اور الٹا اس کے اندر جو کوئی اثاثے وغیرہ اٹیچ تھے وہ بھی ریلیز کر کے اور سارے معاملات میں آسانی پیدا کی جا رہی ہے. قاضی صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ ہو رہا ہے؟ جن لوگوں کو سزا ملنی چاہیے وہ آزاد پھر رہے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا قاضی صاحب؟ قاضی صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے مسلسل اغواؤں کا سلسلہ جاری ہے؟ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں صرف چند گھنٹے پہلے ڈاکٹر امجد خان نیازی کو میاں والی سے گرفتار کیا گیا ہے 9 مئی کے کیسز کے اندر. آپ اندازہ کریں, صرف اس لیے کہ وہ چند بچے کچھ لوگ جن کا تھوڑا بہت بھی ووٹ بینک ہے ان کو فکس کرنا ہے. کیا اس طرح آپ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے انتخاب ہوگا؟ آپ کے اوپر اتنے بڑے انجینئر انتخاب کا کوئی الزام نہیں آئے گا قاضی صاحب؟ یہ ہوتی ہے سیاست میں مداخلت, یہ ہوتی ہے فوج کا سیاست میں عمل دخل. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, فوج کا عمل دخل, فیض آباد دھرنا کیس, اس کا موضوع گفتگو, اس کا موضوع سخن, یہ جو موضوع تھا, سبجیکٹ تھا, وہ فوج کی سیاست میں مداخلت تھی. وہ فیض آباد دھرنا, وہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں کیس کے نام سے, یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ جو لفظی معنی ہے اس کے اوپر لے کے آپ چلیں گے. آپ کا بہت ہی وائڈ اس کا ایک پرسپیکٹو تھا, اور اس کے حوالے سے جو آپ کی کوشش تھی اس کو سراہا گیا تھا. آج کے دن تو آپ نے انصاف فراہم کرنا تھا پاکستانی قوم کو نہیں, آپ نے ریاست پاکستان کو انصاف دینا تھا, آپ نے آئین پاکستان کو انصاف دینا تھا. آپ کو ISI کا رول ہی نظر نہیں آ رہا آج کے دن. اس میں اس کا موضوع ISI کا رول تھا. ISI کا رول کیا تھا قاضی صاحب؟ ISI کا رول یہ تھا کہ جب پاکستان کے ایک سینئر اور ایک مقبول صحافی ارشد شریف جو ہیں, جب ان کو پاکستان سے ڈرا دھمکا کے بغاوت کے اور پتہ نہیں کون کون سے ٹریزن کے کیسز کے اندر, میوٹنی کے کیسز کے اندر انوالو کر کے ان کو پاکستان سے نکل جانے پہ مجبور کیا گیا, وہ ایک گلف کنٹری میں گئے, وہاں سے ان کو ڈرایا اور دھمکایا گیا, جس کا انڈینائبل ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. وہ کینیا جیسے ایک ملک میں چلے گئے تو وہ جس بندے کے پاس ٹھہرے تھے جا کے, اس بندے کا بیان ہے, مجھے بیان نہیں دیا, میں نے کوئی انٹرویو نہیں کیا. قاضی صاحب خیال کیجئے گا, ریاست پاکستان, حکومت پاکستان کی مقرر کردہ ٹیم, فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے وہاں جا کے انٹرویو کیا. اس شخص نے جو سب سے کریٹیکل ایویڈنس ارشد شریف مرڈر کیس کا, جو کہ CCTV فوٹیج تھی, جب اس سے مانگی گئی تو اس نے کہا کہ جو ISI اسلام آباد کا سیکٹر کمانڈر ہے وہ میرا دوست ہے, میں اس سے رابطے میں ہوں, تو میں اس سے پوچھے بغیر تمہیں نہیں دے سکتا. ارے بھائی, وہ ٹیم انویسٹیگیٹ کر رہی ہے مرڈر آف ارشد شریف کو, وہ ٹیم انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. وہ ایویڈنس اگر اس میں کچھ تمہارا رول ایکسپوز نہیں ہو رہا تو تم کیوں منع کر رہے ہو دینے سے؟ اور اس نے کہا, اس بندے نے جس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے ارشد شریف, کہ میں سیکٹر کمانڈر ISI سے پوچھ کے دوں گا. خدا کی قسم قاضی صاحب, اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے وہ CCTV فوٹیج فراہم نہیں کی. جب 1 برس پورا ہوا شہید ارشد شریف کی برسی کا, تو وہ جس چینل میں کام کرتے تھے انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی جس میں صرف ان کے دوستوں کے اور احباب کے خیالات تھے, یادداشتیں تھیں. وہ تک نہیں چلنے دیا گیا, وہ چینل کیبل کے اوپر بند کر دیا گیا. قاضی صاحب, یہ ہوتی ہے انٹرونشن, یہ کہتے ہیں پولیٹیکل انٹرونشن, یہ کہتے ہیں کیبل سسٹم کو کنٹرول کرنا, یہ ہوتا ہے ناانصافی, یہ ہوتا ہے ظلم, یہ ہوتا ہے ISI کا ظلم. قاضی صاحب, اگر تھوڑی سی رمق بھی باقی ہے آپ کے اندر پاکستانی ہونے کی یا انصاف کی, تو ان کیبل آپریٹرز کو, پولیس کو آرڈر کریں, آپ کے پاس اختیار ہے, ان سے پوچھیں کہ انہوں نے جیو کو ARY کو بند کروایا تھا جب ارشد شریف والا پروگرام چلنا تھا ARY کے اوپر, ان سے پوچھیں, وہی قاتل ہوں گے جنہوں نے بند کروایا تھا ارشد شریف کا. پوچھیں کیوں جو ہے
اس بندے نے نہیں دی تھی سی سی ٹی وی فوٹیج اس ٹیم کو جو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی. آپ کو پتہ لگے گا ارشد شریف کے قاتل کون تھے. آپ پتہ کریں کہ اس ٹیم کے دونوں ارکان کو کس طرح جو ہے وہ کھڈے لگایا گیا تھا, کون تھے لگانے والے. آپ کو پتہ لگے گا ارشد شریف کے قاتل کون تھے. یہ ہوتی ہے پولیٹیکل انٹرونشن. قاضی فائز صاحب, اس پروگرام کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ فیض آباد دھرنا کیس کیا تھا, اس میں آپ کا کردار کیا تھا, اس کا اصل معاملہ کیا تھا. یہ فوج کا سیاست میں کردار, اس کے اوپر ایک زبردست رول تھا آپ کا جو آپ بھول گئے. اس بات کے اوپر مجھے اور تاریخ کو آپ کے اوپر افسوس رہے گا. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی.